تو ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کے لیے خطرات ہیں دنیا میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک پہلو پر خاص طور سے بالکل پوری توجہ مرکوز کر دیجئے، اور وہ ہے اپنے گھر والے دیندار بنانے کی کوشش۔ سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کے جتنے گھر والے ہیں، ہر گھر والا اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے بس۔ آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، جو کچھ بھی متعلقین ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ آپ ہی کرتے ہیں۔ کپڑوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ آپ ہی کرتے ہیں۔ دوا کا بیماری ہو جائے تو دوا کا انتظام آپ ہی کرتے ہیں۔ ساری ضروریات کے ذمہ دار آپ ہیں، تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے تبلیغ والے ذمہ دار ہیں۔ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری مرضی کے خلاف گھر میں کوئی کام ہو جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے ہماری مرضی کے مطابق نہ دھلیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا ہماری منشا کے مطابق نہ بنے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی گھر میں ہوتی رہے تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا۔ بیوی کی وہ باتیں جو ہماری ذات کے متعلق ہیں، ان میں ہم بڑے نازک مزاج ہیں، اور وہ نماز کبھی نہ پڑھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا بیٹا ہمارے مشورے کے خلاف کاروبار کر لے، کام کر لے، اور ہمارے مشورے کے خلاف کر لے تو ہم ناراض ہیں۔ ابا جان ناراض ہیں، لیکن وہ بیٹا کبھی نماز نہ پڑھے، ابا جان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ غفلت اب چلنے والی نہیں ہے۔ گھروں کے اندر سے اللہ کے عذاب کے اسباب کو ہٹائیے، گھروں میں گناہوں کا سلسلہ بند کرائیے، اور گناہوں میں سر فہرست نماز کا چھوڑنا ہے۔ نمازیں پڑھنے والے سب بن جائیں، کوشش کیجئے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ جتنے حضرات یہاں ہیں، بڑی تعداد ہے لوگوں کی، آپ تو ارادہ کر ہی لیں کہ آج سے ہم اس کے لیے انشاءاللہ محنت کریں گے۔ اپنے اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے اپنے گھر کے لیے محنت کریں گے، اور محنت کا مطلب ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بالکل غصہ نہیں کرنا ہے، سختی بھی نہیں کرنی ہے، صرف پیار سے کرنا ہے، صرف پیار سے اٹھانا ہے۔ ایک نماز کے لیے ہو سکتا ہے 10 دفعہ اٹھانا پڑے، اس کی ہو سکتا ہے نوبت آئے، یہ کریں گے آپ، یہ کرنا پڑے گا۔ نرمی سے کیجئے، عادت پڑ جائے گی، مان جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ سوچئے ذرا، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سزائیں بیان کر رکھی ہیں، وہ فرضی باتیں نہیں ہیں، وہ حقائق ہیں، وہ سچائی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے؟ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف تو برداشت نہیں ہے، اللہ کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ تو یہ خاص چیز ہے۔ بچوں کو مومن بنانے کی کوشش کیجئے، بچوں کی تربیت کی فکر کیجئے۔ یہ جو بچوں کی طرف سے غفلت کا ماحول بنا ہوا ہے، بے انتہا غفلت کا، جگہ جگہ یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ بچے آتے ہیں مسجد میں اور بولنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ شور کر کے ان کو چپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں کبھی بھی بچوں پر غصہ نہیں کرتا جب وہ مسجد میں باتیں، مسجد میں آواز بلند ہونے پر مجھے شدید غصہ آتا ہے، میں سچ کہتا ہوں، لیکن بچے آواز بلند کرتے ہیں تو مجھے کوئی غصہ نہیں آتا۔ ان پر نہیں آتا، ان کے اباؤں پر آتا ہے، ان کے والدین پر آتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کے اصلاح نہیں ہوگی، یہ تو گھر میں کرنے کا کام تھا، مگر گھر میں والدین کو بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے علاوہ ہر کام کی فرصت ہے، ہر کام کا موقع ہے سوائے اس کے۔ بچوں کو انسان اور مسلمان بنانے کی فکر کے علاوہ ہر کام کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ کمانے کی دھن ہے، پیسہ کمانے کی دھن ہے، بچوں کے ساتھ ناانصافی کر لیں آپ۔ بلکہ بعض گھروں میں تو ویسے بھی ناانصافی ہو رہی ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی، پیسے کے معاملات میں بھی۔ ماں باپ کی، یعنی آپ ذرا سوچیں، ایمان کی کمزوری کا ہم لوگوں کی یہ عالم ہو گیا ہے کہ اگر بچوں میں ایک حافظ یا عالم ہے اور اس کی کمائی ظاہر ہے کم ہے، اور ایک دوسری لائن میں کما رہا ہے، تو ہماری نظروں میں وہی اہم ہے جو زیادہ پیسہ کما رہا ہے، جبکہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ آخرت میں زیادہ وہ کام آئے گا جو دیندار ہے۔ ایسے بہت سارے گھر ہیں جن کے اندر یہ توازن گڑبڑ ہے، اونچ نیچ بڑھتی جا رہی ہے اولادوں کے درمیان۔ حیرت ہوتی ہے اولادوں کے درمیان آدمی کیسے فرق کرتا ہے، کیسے ناانصافی کرتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیے، اپنے نسلوں کے ایمان بچانے کا انتظام کیجیے۔ یہ مدرسے ایمان بچانے کے ذرائع میں سب سے مضبوط ذریعہ ہیں، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ سارے جتنے بھی شعبے ہیں دین کے وہ سب اسی مقصد کے لیے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سب سے تعلق ہے، لیکن جو بنیادی ذریعہ ہے وہ یہ دین کی تعلیم ہے۔ اس کے لیے آپ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ مدرسوں کے تعاون کی محنت بھی جاری رکھیں۔ ہمارا جو یہ سال گزرا ہے مدرسوں کو چندہ نہیں ملا عام طور پر، اور دینے والوں نے یہ کہا کہ صاحب مدرسے میں طلبہ نہیں ہے تو چندہ کاہے کے لیے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مدرسوں کے اساتذہ بے روزگار ہوئے، تنخواہیں بند ہوئیں، اکثریت بے روزگار ہو گئی۔ لوگوں نے اس بات کو اس انداز سے سوچا ہے کہ مدارس کے لوگوں کے روزگار کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، یا مدارس کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، بیچارے مدرسین امام لوگ پریشان ہوئے ہیں۔ اس پہلو سے ہمدردانہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں اس پہلو کا دوسرا رخ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات مجھے ختم کرنی ہے۔ وہ یوں ہے کہ اصل نقصان ان لوگوں کا نہیں ہوا ہے جن کی تنخواہیں بند ہوئیں، انہوں نے تو ظاہر ہے اپنے گھر کے خرچوں کے لیے مجبور ہو کر مزدوری شروع کر دی، انہوں نے روزگار کے دوسرے ذرائع اختیار کرنے شروع کر دیے۔ نقصان ان بچوں کا ہوا ہے جن کو پڑھا رہے تھے اور نہیں پڑھا سکے، اور یہ نقصان وقتی نہیں ہے۔ میں آج کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقولہ بھی سنا رہا ہوں جو 100 برس پہلے تقریباً انہوں نے فرمایا تھا میرٹھ میں۔ کوئی بات تھی شاید مدرسوں کے خلاف کچھ چل رہی ہوگی بات، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جلسہ کر کے طے کر لو اور اعلان کر دو کہ ہم مدرسوں کو چندہ نہیں دیں گے، تو ہم مدرسے والے جو ہیں ہم میں سے کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، اپنے روزگار کا ہم انتظام کر لیں گے، لیکن تمہارے بچے 50 سال کے بعد ہندو ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا۔ میں آج کل اس میں ایک ترمیم کرتا ہوں، بات تو بڑوں ہی کی ہے، اتنی بڑی بات ہم اپنے سے نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ 50 سال کا نہیں رہا، 5 سال کا بھی نہیں ہے، اب تو تیار ہے معاملہ بالکل، اب تو سامنے ہے ایمان کا خطرہ۔ تو اس لیے اس مسئلے کو مدرسین کے روزگار کا مسئلہ نہ جان کر اپنے بچوں کے اور نسلوں کے ایمان کا مسئلہ سمجھ کر دیکھیے۔ اور ایک پہلو اور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب توفیق ہے۔ مسلمانوں کو آپ ہی تو چندہ دیتے ہیں، مدرسوں کو آپ ہی چلاتے ہیں۔ میں بہت دنوں پہلے سنایا کرتا تھا کہ ایک امریکہ کے افسر آیا تھا ہمارے یہاں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کتنا بجٹ ہے مدرسوں کا پورے ہندوستان، بلکہ پہلے پوچھا اس نے کتنے مدرسے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لاکھوں ہیں۔ کہا مدرسوں کا بجٹ کتنا ہے، میں نے کہا جب تعداد ہی نہیں معلوم تو بجٹ میں کیا بتاؤں گا، لیکن بہت بڑا بجٹ ہے، خربوں میں ہے۔ اس نے کہا دیوبند کا دارالعلوم کا کیا بجٹ ہے، جو بتا میں نے بتا دیا، اور میں نے کہا دارالعلوم کا بجٹ تو سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے قریب یا اس سے کچھ کم یا آدھا چوتھائی کروڑوں کے بجٹ والے بہت سارے مدرسے ہیں، لاکھوں والے تو لاکھوں ہیں۔ تو اس سارا سوچ کے اس نے ایک اپنے ذہن میں ایک اندازہ کیا، کیلکولیٹ کیا کہ صاحب کتنا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا عوام کے چندے سے آتا ہے، من تبرعات الشعب المسلم۔ تو اس نے عربی میں بات کر رہا تھا، اصل میں مجھ سے بات اس لیے ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی سمجھ میں کیا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم کیا سمجھائیں آپ کو کہ کہاں سے آتا، کیسے آتا ہے؟ یہ مسلمان اتنا بڑا خرچہ کیسے اٹھاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے۔ وہ پریشان ہیں اور اب تو مطلب یہ کہ ہاتھ ڈالنے کی کوششیں ہیں، قدغن لگانے کی کوششیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو ناکام فرمائے۔ میں کچھ اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کاروبار کی برکت کا یہ انتظام ہے۔ میں مبالغہ نہیں کرتا، نہ میں چندہ کرنے بیٹھا ہوں، میں نے زندگی پر چندہ نہیں کیا، لیکن میں یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ مدرسوں کا تعاون اگر آپ کرتے ہیں تو گویا اپنے کاروبار کو محفوظ بنانے کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں کہیں یعنی باقاعدہ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی، کہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا ہو، اس کا کاروبار کم ہو گیا ہو۔
ہاں ایسے لوگ دسیوں نام میں آج بتا سکتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے کاروبار ہر سال بڑھتا چلا گیا اور 10 سال میں زمین سے آسمان پر پہنچ گیا. یہ پکی بات ہے بالکل. تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے. چونکہ ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے کماتا ہے، وہ ذاتی ضرورت ہے، لیکن جب وہ اسی میں سے کچھ پیسہ اللہ کے دین کی اشاعت میں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پیسوں کو دائمی بنا لیا. ایک تو ثواب کے لیے وہ جمع ہو گیا اور اس کے بعد واپس بھی مل جاتا ہے جو دنیا میں انسان خرچ کرتا ہے. تو اس نظریے سے مدارس کا تعاون کرتے رہیے، زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور ہم سب مل کر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات دوبارہ نہ لائے. ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. ہم تو سچی بات ہے اپنے اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہمیں آزمائش سے بچائے رکھیے، اپنا فضل فرمائیے، آسانی عطا فرمائیے. بس یہ 2-3 باتیں، اس میں بھی کچھ دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لے اور دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس مدرسے کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ کہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے. اے اللہ ہماری غفلت دور کر دیجئے. اے اللہ ہمیں حالات کی سنگینی کا احساس عطا فرما دیجئے. اے اللہ آنے والے وقت کے اعتبار سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ راضی ہو جائیے ہم سب سے اور راضی ہو جائیے پوری امت سے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایمان دیا ہے، آپ نے دین سے جوڑا ہے. اے اللہ شکر ادا کرتے ہیں آپ نے ہدایت دی ہے، آپ نے قرآن دیا ہے، آپ نے ایمان دیا ہے، آپ نے اہل و عیال دیے ہیں. اے اللہ آپ نے ہدایت دی اور اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پر اور عیبوں پر پردہ ڈالا. ان ساری نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر بھیک مانگتے ہیں آپ سے استقامت کی. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اور ساری امت کو دین پر، ایمان پر کامل استقامت عطا فرما دیجئے. اللہ اس سلسلے میں آزمائشوں سے بچائے رکھیے. اللہ ہمیں معلوم ہے آپ کے کچھ بندے سخت سے سخت آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے بندے موجود ہیں، لیکن اللہ ہم اپنے آپ کو ایسا نہیں پاتے. ہمیں اللہ آزمائشوں سے بچائے رکھیے اور اللہ ہر حال میں دین پر استقامت عطا فرما دیجئے. اللہ ایمان کے بارے میں آزمائشوں سے بچائے رکھیے، دین پر عمل کرنے کے بارے میں آزمائشوں سے بچائے رکھیے. اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم رکھیے. اللہ جو آسانیاں اور سہولتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان کو ہم سے واپس نہ لیجئے. اللہ مدرسوں کی عظیم نعمت ہم سے واپس نہ لیجئے. اپنے فضل سے اس نعمت کو قیامت تک جاری رکھیے. اے اللہ دین کے جو کام بیماری سے، وبا سے متاثر ہوئے ہیں اپنے فضل سے پہلے سے زیادہ قوت و شوقت کے ساتھ جاری فرما دیجئے. اے اللہ
دارالعلوم دیوبند اور تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ مدرسوں کے اور دینی کاموں کے ہر فرد کو اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص ہی وہ طاقت ہے جو اعمال میں جان پیدا کرے گا اور اعمال میں تاثیر عطا کرے گا، اے اللہ عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اخلاص نیت دے دیجئے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، جو ہم میں بیمار ہیں رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، متعلقین میں، سب کو صحت کاملہ دے دیجئے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے، بے گھروں کو گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، اولادوں کے سلسلے میں جو پریشانیاں ہیں جس کے سامنے وہ دور فرما دیجئے، اور ہم سب کی اولادوں کے سلسلے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، اللہ یہ پورا مجمع آپ کے دین کے نام پر آیا، اللہ اس کو دین کے کام کا بھی بنا دیجئے، اور اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اللہ پورے مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، دلوں میں کچھ تمنائیں ہیں، اللہ آپ تمناؤں سے واقف ہیں، اپنے فضل سے اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے اور بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اللہ عفو و عافیت عطا فرمائیے، انجام بہتر فرمائیے، کاموں کو آسان فرما دیجئے، اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔